جب کہا یا رسول اللہ تشریف لائیں، آخر ماں کی دعا قبول ہو ہی گئی۔ دعا تو سب کی قبول ہوئی، لیکن ان کی دعاؤں پر تصدیق ماں کی دعا نے کی۔ کہتے ہیں ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آمنہ کہتی تھی آقا تشریف لائیں، یا رسول اللہ تشریف لائیں۔ تو میلاد تو مجھے صبح صادق کو بیان کرنا ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا۔ پھر وہ آنے والا آ ہی گیا، لیکن جب وہ آیا سارا زمانہ پکار رہا تھا یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لائیں۔ پہاڑ کہتے تھے یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لائیں، سمندر کہتے تھے یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لائیں، ہوائیں کہتی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لائیں۔ لیکن خدا نے بھیجا بھی تو اپنے غیرت کے 70,000 پردے ڈال کر بھیجا۔ وہ آنے والا آیا، کعبہ تو پہچان کر کے جھوم رہا تھا، وہ سجدہ کنا تھا، وہ رقص کنا تھا، صفا مروہ جھوم رہے تھے، ہوائیں جھوم رہی تھی، بت اوندھے پڑے ہوئے تھے، تخت تاج گرے ہوئے تھے، کنگرے ٹوٹ گئے تھے، آسمان کے ستارے جھلملا رہے تھے، درود و سلام کی سوگات پیش کر رہے تھے۔ عرش بری پر رہنے والے اس دن فرش کی سیر کے لیے آئے تھے۔ اس دن حوا نے اپنی قبر کو چھوڑ کر حجرہ آمنہ کا رخ کیا تھا۔ اس دن آسیہ نے اپنی قبر چھوڑ کر حجرہ آمنہ کا رخ کیا تھا۔ اس دن جناب اللہ اکبر مریم نے اپنی قبر چھوڑ کر حجرہ آمنہ کا رخ کیا تھا۔ مریم کی قبر معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حوا کی قبر معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ کیا یہ نہ کہہ دوں اہل جنت جنت چھوڑ کر حجرہ آمنہ کی طرف آئے ہیں، حوران جنت جنت چھوڑ کر حجرہ آمنہ کی طرف آئی ہے۔ دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے ہیں، مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں ہم اپنے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن جب آپ آئے تو لوگوں نے آپ کی قدر نہ کی، آج بھی لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تصور میں میرے آقا، میں آپ سے دور، آپ مجھ سے دور نہیں، آپ میری جان سے زیادہ قریب ہے۔ میری جان، آپ میری جان ہی نہیں، میرے جان کی جان ہے، میرے ایمان کی جان ہے، میرے ایمان کا ایمان ہے۔ اے سنہری جالیوں کے مکین، اے گنبد خضرا کے سائے میں آرام کرنے والے، اے زہرا کے بابا، میں تم سے پوچھتا ہوں، آپ کو لوگ بلا تو رہے تھے یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائیں، لیکن جب آپ آئے تو آ کر لوگوں نے آپ کو پہچانا بھی نہیں۔ آپ کا چچا آپ کو گالیاں دیتا ہے، حضور آپ کی عمر کا پہلا ہی سال ہے ابھی، بلکہ شکم مادر میں ہے آقا۔ تو آپ نے یہ غم دیکھا بظاہر کہ آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا آقا۔ اس کے بعد حال یہ ہوا کہ ساری دائیاں آتی ہے، مالداروں کے بچوں کو لے جاتی ہے، حضور وہ دائیاں آپ کی طرف نہیں آتی، آپ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے۔ حضور یہی تو تھے جن کی روحیں کہتی تھی حضور دیر نہ کریں تشریف لائیں۔ آپ آئے، لوگوں نے آپ کو پہچانا نہیں یا رسول اللہ، لیکن آپ کو لوگوں نے پہچانا کیوں نہیں آقا؟ اس لیے نا کہ اللہ نے اپنی غیرت کے پردے آپ پہ ڈال دیے تھے، اور اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو انسان آپ کو پہچان بھی نہیں سکتا ہے۔ حضور آپ کو پہچانا نہیں، مالداروں کے بچے لے کر کے چلتی چلی گئی سب، لیکن حلیمہ بھی آئی۔ حلیمہ کو کسی نے کہا عبد المطلب کے پوتے کو لے جائے گی، حلیمہ نے کہا نہ نہ نہیں لے جائیں گی، اس لیے کہ یہاں آنے کا مقصد اتنی دور تو اس لیے ہے کہ مالداروں کے بچے ملیں گے تو باپ جتنا مالدار ہوگا بیٹے کی اجرت اتنی زیادہ دے گا۔ اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، میں نہیں لے جاتی، لیکن اللہ اکبر یا رسول اللہ، حلیمہ نے لے جانے سے انکار کر دیا آپ کو۔ میرے آقا آپ کو دنیا نے پہچانا نہیں آقا۔ پھر یہ بھی ہوا نا کہ عبد المطلب کا چہرہ دیکھ کر، اس کی باتیں کر کے جو ہے وہ حلیمہ نے پہلے تو نہ کہا، لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا آقا تو پھر یہی حلیمہ لوٹ کر کے آئی نا، اور عبد المطلب سے کہتی لے جاؤں گی۔ شوہر سے مشورہ کر چکی تھی کہ نہ لے جانے سے اچھا ہے کہ غریب ہی کو لے کر چلے جائیں، مفلس ہی کو لے کر کے چلے جائیں، مالدار کے بچے نہ صحیح یتیم ہی کو لے کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ اگر خالی جائیں گے لوگ مذاق اڑائیں گے کہ حلیمہ کو کچھ ملا نہیں، ایک کو تو لے کر کے جائیں۔ لیکن ابھی تک حلیمہ نے دیکھا نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، میلاد کے منکروں سے بھی دیکھنا نہیں تھا تو انکار کرتے ہیں، لیکن دیکھ لیا تو جان سے واری واری جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پہچان نہیں پاتے۔ حلیمہ نے کہا چلے ذرا چل کر بچہ بتائے تو صحیح، بچہ دیکھوں تو صحیح۔ حلیمہ آئی اپنے بیٹے کو گود میں لے کر، اس کے بعد جب آئی تو کیا دیکھا؟ آمنہ اپنے بیٹے کو لوریاں دے کر سلا چکی تھی۔ وہ کونین کا امام، کونین کا تاجدار، سید عرب عجم،
سیدُ العرب والعجم جو ہے وہ اپنے بستر پر استراحت فرما رہا ہے، سفید کپڑے میں لپٹا ہوا وہ چاند سا چہرہ ہے. خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا میرے مصطفیٰ کے چہرے کو چاند سا کہہ دوں، اس لیے کہ چاند انسا بننے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ انسا بننے کی کوشش کیا کرے، ان کے تلووں کا دھون نکلتا ہے تو چاند کو چمکنے کی خیرات ملتی ہے، ان کی گرد سواری سے چاند کو چمکنے کی بھیک ملتی ہے. جب حلیمہ پہنچی ہے وہ سعدیہ، وہ خاتون جو ہے اور دیکھتی ہے تو پہچان نہیں پاتی کپڑا کہاں اور چہرہ کہاں ہے، اس لیے کہ نرم نرم دیبا کے کپڑے میں میرے مصطفیٰ کو لپٹا گیا تھا. چہرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کپڑا کہاں ختم ہوتا ہے اس کا پتہ حلیمہ کو نہ چلا. حلیمہ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، یوں لگا جیسے کہ آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا. حلیمہ نے بچے کو دیکھا اور سینے پہ ہاتھ رکھا. جب بھی ننھے بچے سو کے اٹھتے ہیں تو روتے ہوئے اٹھتے ہیں، 1 مہینے سے نہیں 1 دن سے لے کر 6 مہینے تک کم و بیش یہی حال ہے، ہر بچہ روتا اٹھتا ہے. حلیمہ نے بہت سے بچوں کو پالا تھا، مکے کے ان بچوں کو پالا تھا جو آج بڑھ کر کے جوان ہو چکے تھے. حلیمہ نے اس ننھی سی جان پر جیسے ہی ہاتھ رکھا اس مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی. وہ آنکھیں کیا تھی جسے قرآن ما زاغ البصر کہتا ہے. اللہ اکبر، آنکھیں کھلی، حلیمہ کے چہرے پہ پڑی اور مسکرایا. مسکرا کر حلیمہ اسے لینے آئی تھی لیکن اس نے حلیمہ کا دل چھین لیا. حلیمہ کا دل اپنے پاس نہ تھا، حلیمہ نے اٹھایا اور سینے سے لگایا. حلیمہ کہتی ہے اب تک میرا سینہ خشک تھا، میرا بچہ رات رات پر روتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. اللہ اکبر، میں نے سینے سے کیا لگایا؟ میرے سینے سے مصطفیٰ کا وہ سینہ لگا جسے قرآن علم نشرح لکا صدرک کہتا ہے. تو میرے سینے میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی تو میں نے اسے دائیں طرف سے دودھ پلایا اور جب وہ پی چکا بائیں طرف کا پیش کیا، اس لیے کہ میں احسان تلے دب چکی تھی، احسان تلے جھک چکی تھی، کیونکہ جس کے قدموں سے میرے سینے میں دودھ کی نہر آئی سوچا کہ پلا کر کے ممتا کا حق ادا کر دوں. لیکن میں نے کیا دیکھا، وہ چند دنوں کا بچہ ہے، بچہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو فطرت کے تقاضے عطا کرنے والا وہ اللہ کا حبیب ہے. میں نے دائیں طرف دیا تو پی لیا، بائیں طرف دیا تو نہ پیا، صرف پیا ہی، پینے سے انکار ہی نہیں کیا. منہ ہٹایا اور شہادت کی انگلی اٹھائی. میرا شوہر حارث، اس کی گود میں میرا بچہ تھا، انگلی کا اشارہ کر کے مسکراتا ہے. میں سمجھ گئی خدا کی قسم یہ کیسا حکمت اور عقل والا ہے. بچوں کو عقل نہیں ہوتی، لوگ یہی تو کہتے ہیں بچہ عقل نہیں ہے، اور جس کو عقل نہ ہو 55 میں بھی ہو جائے تو کہتے ہیں بچوں جیسی حرکت کرتا ہے. خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا بچپنا ہے، یہ میرے حبیب کا بچپنا ہے. زمانہ کہتا تھا نا یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، آج وہی آیا ہے. ماں نے رضائی، ماں نے بایا سینہ پیش کیا، انگلی اٹھا کے بھائی کی طرف بتایا، گویا کہ کہہ رہے ہو ماں میں تو پی چکا ہوں، اب ذرا میرے اس بھائی کو بھی پلا دے. اور پھر دیکھیں سائنس کہتی ہے، میرے نبی نے سائنس کو کلمہ پڑھایا ہے. سائنس کہتی ہے ماں کے دائیں پستان میں دودھ کم اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے، دائیں سے کم والے سے خود پیا اور زیادہ والا بھائی کو چھوڑنے کے بتا دیا کہ ہم اپنا حق دوسروں کو بخش دیتے ہیں، دوسروں کی حق تلفیاں نہیں کیا کرتے. اللہ اکبر. حلیمہ کہتی ہے، حلیمہ کہتی ہے، حلیمہ کہتی ہے میں تو جان سے واری واری گئی، اس بچے پہ قربان ہو گئی. آمنہ نے کہا حلیمہ میرا بچہ معمولی نہیں، لے جانا، خیال کرنا. حلیمہ نے کہا میں تو چاہتی تھی جلدی سے آمنہ سے چھوٹوں اور اسے لے کر کے نکلوں، اس لیے کہ میں سوچ رہی تھی میں غریب، اس غریب کو کیسے پالوں گی. غربت پلس غربت بڑھ جاتی ہے غربت، تو میں غریب، اس غریب کو پالوں گی کیسے. لیکن جیسے میرے سینے سے لگا تو مجھے پتا چلا اور بچے ہوتے ہیں جن کو دائیاں پالتی ہے، یہ وہ بچہ ہے جو دائی کو پالنے کے لیے آیا ہے. یہ دائی کو پالے گا، دائی کے بیٹے کا پیٹ جس نے بھرا ہے وہ مصطفیٰ ہے. یا رسول اللہ
समझने के लिए, मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ। हुजूर मैं तो गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, आपके दर का सग हूँ। लोगों को गौस पाक का दर का सग पसंद नहीं। मेरी जान मेरे आका, मैं तो तेरे सगों का सग हूँ, उनके सगों का सग हूँ। उन्हीं के सगों में मेरा नाम आ जाए तो मेरे मुकद्दर की मेराज हो जाए। ओ मेरे मुस्तफा, मैं हैरान हूँ आका, बताए ना, आखिर मुझे बताए तो सही या रसूल अल्लाह। मैं हैरान हूँ आका, मैं हैरान हूँ या रसूल अल्लाह। आपने हलीमा का सीना तो भर दिया आका मेरे सरकार, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि या रसूल अल्लाह हलीमा में आपकी बरकत से दूध आया, हलीमा की बकरियों के थन भरे, हलीमा की ऊँटनियों के थन भरे, तो मेरे रसूल आवाज देंगे गुंबदे खजरा से, तसव्वुर में आवाज आएगी, ओ मेरे गुलामों, दरअसल मेरा अल्लाह ये चाहता है कि मेरे माँ बाप का एहसान भी मुझ पर न रहे, तो हलीमा का एहसान कैसा, अल्लाह ने हलीमा को गरीब किया, उसके बाद मेरे सदके अमीर किया, ताकि दुनिया कहे हलीमा ने मोहम्मद पे एहसान नहीं किया, मुस्तफा ने हलीमा पे एहसान किया है कि हलीमा का घर भर दिया है। उसके बाद क्या हुआ, अब मैं बहुत तफसील नहीं जा सकता, या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर, मेरे आका मेरे मुस्तफा मेरे मुजतबा को हलीमा ले करके चली। हलीमा ने सोचा नन्ना सा प्यारा मोहम्मद है, नाम भी कैसा, अब तक ये नाम हलीमा ने कभी सुना नहीं था। कहा कि जा रही हूँ, 2 साल के बाद लाऊंगी तब मक्का आऊंगी, उससे पहले तो आ नहीं सकती। चलो चलकर तवाफ़े काबा करते हैं। इस बच्चे मसूद बच्चे को भी, मुबारक बच्चे को भी तवाफ कराते हैं। हलीमा कहती है उस वादहु ला शरीक की इज्जत की कसम, जिसके आगे लातो हुबुल भी सजदे में पड़े हैं, उस वादहु ला शरीक की कसम जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, मैं जब उस मुकद्दस बच्चे को लेकर तवाफ़े काबा करने लगी, इमाम जुर्कानी लिखते हैं, अल्लामा जौज़ी बयान करते हैं, जैसे जैसे गुजरती जाती, जिधर मैं चलती उधर काबे की दीवार झुकती जाती, जिधर मैं जाती काबे की दीवार झुकती जाती। मैं तो हैरान रह गई, मैं तो बल बारी गई, इसलिए कि अब तक काबे का तवाफ बड़े बड़े सरदारों ने किया, नबियों ने किया, इमामों ने किया, अंबिया ने किया, असफिया ने किया, औलिया ने किया, तैयबों ने किया, ताहिरों ने किया, सब ने किया, लेकिन ये कौन है जो उनसे बड़ा आया है, किसी के लिए काबे की दीवार झुकती नहीं। ये कौन है कि दीवारें काबा झुकती है। मैंने सोचा चलो हजर अस्वद चूम भी लूं, चुमवा भी लूं। उस वक्त मेरी आंखों ने एक अजीब गरीब मंजर देखा, एक अजीब गरीब मंजर देखा कि अल्लाह अकबर, मैं सूरत को लेकर के, सर को लेकर के मैं जाती हूँ हजर अस्वद की तरफ। हजर अस्वद अपनी जगह से निकलता है, इससे पहले कि मोहम्मद हजर को चूमे, हजर निकल कर मुस्तफा को चूमता है। ये मेरे नबी की मिलाद। अल्लाह अकबर, वो लेकर जाती है, लेकर जाती है, घर पहुंचती है, औरतें कहती है हलीमा तेरी सवारी तेज, तेरे घर में बरकत, तेरी चरागाह में बरकत, तू क्या लाई है। हलीमा कहती मैं कुछ नहीं लाई, मैं एक ऐसा बच्चा लाई हूं जिसने मेरी तकदीर को बदल दिया है, मेरी तकदीर में इनकलाब बपा किया है। लेकिन अल्लाह ने उन औरतों को सजा ये दी, खुदा ने उन औरतों को सजा ये दी जो मेरे मुस्तफा को लेकर न गई। अल्लाह ने उन पे कहत नाजिल किया, वो कहत से तड़पी तो हलीमा से कहती हलीमा बारिश नहीं होती, चरागाह सूख चुकी है, बकरियों के थन सूख चुके हैं, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि तेरी चरागाह में चराएं, तेरी मेरी बकरी साथ चरती है, तेरी बकरी के थन भरते हैं, मेरी बकरी के थन खाली होते हैं। वो कौन आया है जरा बताना सही। हलीमा बारिश की जरूरत है, कुछ तो कर। हलीमा ने कहा बारिश जरूर होगी, मैं अभी आती हूँ। गई गोद में आमिना के लाल को ले आई। अबर का टुकड़ा कहता था आका देर न करें तशरीफ लाए, इसलिए कि मैं इन नाहंजारों को नहीं देखता तो मैं तो आपको देखकर आपकी सूरत पर बसूंगा। इसीलिए तो अबू तालिब कहते हैं मेरा भतीजा वो है जिसकी नूरानी सूरत से बारान रहमत का नजूल होता है। मेरे रसूल के रुखे बद्दुहा को देखकर
ابر بارندہ برسنے لگا، اللہ اکبر۔ لیکن بھی میرے رسول کو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے۔ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، جن و انس، مظلوم سب کہتے تھے یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لائیں، وہ ستارہ تو طلوع ہو گیا ہے جو نبیوں کی آمد پر طلوع ہوتا ہے، آقا دیر نہ کریں تشریف لائیں۔ ابھی میرا نبی 6 سال کا ہوا، 6 سال کی عمر میں ماں نے کہا بیٹے چل تو چل، میں تیرے باپ کی تجھے زیارت کرا کے لاؤں، تو نے ابا کا چہرہ نہیں دیکھا، تیرے والد 21 سال کی عمر میں دنیا سے کوچ کر گئے، بیٹا چہرہ نہیں دیکھا تو مزار تو دیکھ لے۔ نبی کی ماں پہلی مرتبہ میرے نبی کو مزار پر لے گئی، اور ماں آمنہ تیری عظمت پہ قربان میری ماں، میری مائیں تیری عظمت پہ قربان، میرے بچے تیری عظمت پہ قربان، میری جان تیری عظمت پہ قربان۔ تو ایک مرتبہ 6 سال کے مصطفیٰ کو کیا لے گئی؟ مجھے تقریر میں دلیل مل گئی، میں لوگوں کو لاجواب کرتا ہوں کہ مزار پر جانا یہ بدعت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آمنہ تو نہ لے جاتی تو میرے پاس یہ دلیل کیا ہوتی؟ ذلیلوں کو میں یہی تو کہتا ہوں کہ میری ماں آمنہ، میرے نبی کی ماں آمنہ، کائنات کی ماں آمنہ نہ مشرکہ ہو سکتی ہے نہ بدعتیہ ہو سکتی ہے۔ اگر نبی کی ماں مشرک تو کائنات کے اندر پھر توحید والا کون؟ نبی کی ماں بدعتی تو ہدایت والا کون؟ خدا کی قسم آمنہ وہ ماں ہے جو امن والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو ہدایت والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو برکت والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو رفعت والی ہے، آمنہ وہ ماں ہے جو بلندی والی ہے۔ عرش اس کے قدم کے نیچے ہے، کرسی اس کا صدقہ ہے، کائنات اس کے تلووں کا دھون ہے، اس لیے کہ آمنہ وہ جس کا بیٹا حبیب خدا، آمنہ نے جس وقت آمنہ نے اپنی گود میں مصطفیٰ کو لیا تو خدا کی خدائی اس کی گود میں سمٹ آ گئی۔ اگر کوئی ماں یہ کہنے کا حق رکھتی ہے کہ میں نے بھی خدا کی خدائی کو سمیٹ کر گود میں رکھا ہے تو یہ کہنے کا حق آمنہ کو، صرف آمنہ کو ہے۔ آمنہ تو نے میرے آقا سے کہا چلنا میرے محبوب، میرے محمد، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، اپنے ابا کے مزار کی زیارت تو کر لے۔ میرا رسول 6 سال کی عمر میں ابا ابا کہتے ہوئے اپنے والد کے مزار پہ گئے۔ یا رسول اللہ جس وقت آپ کو آپ کے والد کی یاد آتی ہوگی آپ کتنی سسکیاں لیتے ہوں گے، مکے کی فضائیں آپ کی آنسوؤں کو سکھا دیتی ہوگی۔ یا رسول اللہ جب وہ آنسو آپ کے دامن پہ پڑتے ہوں گے تو یا رسول اللہ آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ میرے آقا آپ اپنے ابا کو ابا کہتے ہیں، اسی لیے آپ کے صدقے میں ہم اپنے ابا کو ابا کہتے ہیں۔ حضور ہم ابا کہنے کا کفارہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ اپنے ابا کو ابا نہ کہتے تو کائنات میں ابا کو ابا کون کہتا؟ میرے رسول اس کے بعد آپ لوٹ رہے تھے نا آقا، آپ کے غموں پر میں قربان آقا، آپ تو دنیا کے غموں کو دور کرنے آئے تھے یا رسول اللہ، کائنات تو اپنے غموں کے ازالے کے لیے آپ کو یاد کر رہی تھی، لیکن میں تصور کے چشم سے دیکھ رہا ہوں مقام ابوا پر اما جان آمنہ بیمار ہوتی ہے، ام ایمن کے علاوہ کوئی نہیں۔ آقا آپ اپنی ماں کے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں، ماں آپ کے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہی ہے، ایسے میں آپ کی امی جان شیر نات کے کہتے ہوئے آنکھوں کو بند کر لیتی ہے۔ آقا کائنات کری یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائیں۔ آقا آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کھودتے ہیں، اسی میں ماں کو لٹاتے ہیں اور اس کے بعد آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے پوچھتے ہوئے آپ مکے کی طرف جاتے ہیں۔ حضور میں آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں آقا کہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کی آہیں کیسے نکلی ہوگی، آپ ماں ماں کہہ کر کے اپنے دل کو کیسے تسلی دیتے ہوں گے۔ حضور آپ اپنی ماں کو، مرحومہ ماں کو ماں کہتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے صدقے میں اپنی ماں کو ماں کہا ہے۔ حضور جب مکے کے بچے آپ کی والدہ کے وصال کے بعد آپ کے سامنے اپنی ماں کو امی کہتے ہوں گے تو آپ کے دل پر کیسے نشتر لگتے ہوں گے یا رسول اللہ۔ آپ تو غموں کو غم گسار بن کر کے تشریف لائے، آقا آپ اپنی ماں کو یاد کر کے کیسے روتے ہوں گے۔ حضور ننھے ننھے ہاتھوں سے جب آپ اپنی آنسوؤں کو اپنی مٹھی سے خشک کرتے ہوں گے تو اس وقت قدرت کی طرف سے کس طریقے سے آپ پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں کیسی نکلتی ہوگی، عرش پر کیسے زلزلے آتے ہوں گے، حوران بہشت کس طریقے سے روتی ہوگی، وہ غموں سے دور حوریں بھی غم میں مبتلا ہو جاتی ہوگی جب آپ کو اپنی ماں کی یاد آتی ہوگی۔ مقام ابوا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو جب ٹھنڈا کرتی تو یا رسول اللہ آپ کو کیسا کیف ملتا تھا۔ آقا ابھی آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی ہے، سیرت النبی اب ملاحظہ کریں یا رسول اللہ جلدی تشریف لائیں۔ 8 سال کی عمر ہوئی ہے کہ دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ابو طالب کے گھر حضور کی پرورش ہوتی ہے، اب کبھی باپ یاد آتے، کبھی ماں، کبھی دادا۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، لیکن ابو طالب ماں کا پیار بھی دے رہے ہیں، باپ کا پیار بھی دے رہے ہیں، دادا کا پیار بھی دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں مجھے اتنی جلدی تقریر کرنے کا شوق نہیں، لیکن میرے پاس وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں مکمل 63 سال اسی ایک نشست میں ایک جھلک آپ کو بتا دوں۔